بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ہندو عورت کا مکان حضرت لال شہباز قلندر کے مسکن کے عین سامنے تھا، اور آپ جب بھی باہر بیٹھتے تو وہ عورت گھنٹوں آپ کی طرف دیکھتی رہتی، مگر وہ آپ کا چہرہ مبارک بہزار کوشش کے باوجود نہ دیکھ پاتی، کیونکہ آپ ہر وقت گردن جھکائے بیٹھے رہتے تھے، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے آپ سر اونچا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے وہ ہندو عورت اپنے مکان سے آپ کی زیارت کرنے سے قاصر رہتی تھی۔ شوق آرزو زیارت کے ذوق تمنا میں وہ ہندو عورت اس قدر پرجوش ہوگی، پھر ایک دن اس نے اپنے مکان کی اونچائی سے والی منزل سے جوش کے عالم میں مکان کی چھت سے نیچے زیارت کرتے کرتے چھلانگ لگا دی، اور نیچے گر گئی۔ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ اس عورت نے زخمی حالت میں حضرت لال شہباز قلندر کی زیارت کر لی۔ جب ہندو عورت نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کے منہ سے بااختیار اللہ اکبر نکلا۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور پسلیاں بھی ٹوٹ چکی تھی، اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس کے رشتہ دار اور خاندان والے دوڑے ہوئے آئے۔ انہیں پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ عورت آپ سے عقیدت رکھتی ہے اور آپ کی زیارت کے شوق میں بیٹھی رہتی تھی، مگر وہ اس بات کا برا نہیں مناتے تھے، کیونکہ آپ کبھی بھی کسی طرف نہیں دیکھتے تھے، ہمیشہ سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے اور یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ جب اس عورت نے اپنی آخری سانسیں لی تو پھر حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی ایک سیاہ رنگ کی چادر اس عورت پر ڈال کر اس کے جسم بے پردہ ہونے کے اندیشے سے ڈھانپ دیا۔ اس عورت کے خاندان والوں نے دیکھا کہ ان کی خاتون فوت ہو چکی ہے تو اس کی لاش کو اٹھانے لگے۔ ہندو اپنی رسم کے مطابق اس عورت کی میت کو سپرد آگ کرنے لگے۔ انہوں نے کافی زور لگایا، مگر لاش کو اپنی تمام تر قوتوں و طاقت صرف کرنے کے باوجود نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے اپنی مدد کے لیے دوسرے رشتہ داروں کو بلایا، مگر پھر بھی ناکام رہے۔ لاش کے بھاری ہونے پر ہندو بہت پریشان ہوئے۔ ہندو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ماجرا کیا ہے۔ آخرکار ایک بزرگ ہندو نے انہیں مشورہ دیا کہ حضرت لال شہباز قلندر سے مدد حاصل کرتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، کیونکہ یہ عورت حضرت لال شہباز قلندر سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد ہندوؤں نے آپ سے درخواست کی۔ آپ نے ہندوؤں سے فرمایا، اگر تم پورے شہر کے ہندو اکٹھے ہو جاؤ، اس عورت کی لاش نہیں اٹھا سکو گے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، ایک شرط ہے، اگر تم وعدہ کرو اسے آگ لگانے کے بجائے مسلمانوں کے طریقے پر جنازہ پڑھ کر زمین میں دفن کرو گے تو پھر اس کی لاش ہلکی ہو جائے گی اور لاش اٹھ جائے گی۔ ہندوؤں نے ان کی شرط مان لی اور وعدہ کیا کہ اس عورت کا مسلمانوں کی طرح جنازہ اٹھایا اور نماز جنازہ پڑھایا جائے گا۔ چنانچہ جب اس عورت کی لاش کو اٹھایا گیا تو آرام سے اٹھ گئی۔ اس عورت کا مسلمانوں کے طریقے پر جنازہ اٹھا، نماز جنازہ پڑھی گئی اور مسلمانوں کے طریقے پر دفن کیا گیا۔